بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میرے پچھلے 1.25 سال کے دوران سب سے زیادہ جس بارے میں لوگوں نے سوال پوچھا اور میری جس بات پہ سب سے زیادہ اعتراض کیا، آج میں اس کا آخری دفعہ آپ کو سائنٹیفک جواب دے رہا ہوں اور حجت انشاءاللہ پوری کر دوں گا آپ کے. اس کے بعد امید ہے کہ آپ کبھی بھی گندم روٹی نہیں کہیں گے کہ ہم کھانی ہے. یہ میں آپ کو 3 تصویریں دکھا رہا ہوں. یہ پہلی تصویر ہے، یہ گندم کی ہے. اس کو دیکھیں، یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں. یہ یاد رکھیں اور آپ دیکھیں کیا دیکھیں، لکھ لیں. میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. یہ ڈاکٹر ولیم ڈیوس ہیں. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے گندم پہ جتنی ریسرچ کی ہے وہ کمال کر دیا انہوں نے. یہ 2011 میں ان کی بک آئی ہے. یہ کارڈیالوجسٹ تھے امریکہ میں، دل کے اسپیشلسٹ. ان کی والدہ کا 95 میں انتقال ہو گیا. ان کی مریض تھی. انہوں نے یہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے بڑی لڑائیاں کی ڈاکٹروں سے کہ اس کو میں سب دوائیاں دے رہا ہوں، سارے ٹیسٹ کیے ہیں جی، پھر یہ کیوں فوت ہوئی ہے. تو ڈاکٹروں نے بہرحال بات نہیں کی، یہ ٹینشن میں رہے. انہوں نے تھوڑی ریسرچ شروع کر دی. انہی دنوں میں انسولین ریزسٹنس کا ڈاکٹر جیری کا پیپر آیا ہوا تھا اور امریکہ میں ڈاکٹروں میں ڈسکس ہو رہا تھا. انہوں نے کیا کیا، ان کو ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ ہول ویٹ لیں، آپ ویجیٹیبل لیں، فروٹ لیں. یہ انہوں نے شروع کر دیا. ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو گئی. یہ اور زیادہ پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے جا کے ڈگ ان کیا اور 15 سال یہ کہتے ہیں 95 سے لے کے 2010 تک، پھر انہوں نے 11 میں بک لکھی. وہ ریسرچ کرتے رہے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ماڈرن ویٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اس کا صلہ ہے کہ ان کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ٹھیک ہو گئی. انہوں نے پھر پیشنٹ ہوتا ایسا تھا کہ پیشنٹ کو کہتے تھے کہ انہوں نے پھر بتانا شروع کر دیا کہ گندم چھوڑو. پیشنٹ آیا کہتا جی میرا استھما تھا، دما تھا، وہ ٹھیک ہو گیا. میری الرجی تھی ڈاکٹر صاحب، وہ ٹھیک ہو گئی. ڈاکٹر صاحب میرے ویٹ کم ہو گیا 20 کلو. یہ اتنا حیران ہوتے گئے. یہ بڑی پوری بک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا جی میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا، ایٹیبل باؤل سنڈروم، میرا ہاضمہ ٹھیک ہو گیا، میری نیند بہت بہتر ہو گئی ہے گندم چھوڑنے سے. یہ اس طرح تقریباً انہوں نے کوئی 60-70 بیماریوں کا کوئی ہزاروں مریض دیکھے 15 سال میں. اس کے بعد یہ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ یہ زہر ہے ماڈرن بیماریاں. پھر انہوں نے امریکہ میں یہ بیسٹ سیلنگ بک رہی، بہت زیادہ پاپولر ہوئی اور اب تقریباً سب لوگ اس کو تقریباً امریکہ میں مان گئے. ان کا یہ میسج ہے کہ 21ویں سینچری جو ہے یہ ویٹ لیس ہوگی. گندم کے بغیر ہم زندہ رہیں گے، ڈب روٹی، بریڈ، ان کے بغیر زندہ رہیں گے. یہ بہت بڑا ان کا لیکچر ہے، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا آسانی سے. اچھا، یہ ہوا ایسے ان کی کتاب کے بقول کہ 1943 میں راک فیلر فاؤنڈیشن ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہے. اس نے اور میکسن گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا کہ قحط پڑا ہوا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی تو بہت سخت قحط تھا. تو ایک ہم ایسے کرتے ہیں کہ گندم کی اور یہ کارن اور سوئے کی پیداوار کیسے بڑھائیں. تو یہ انہوں نے ریسرچ شروع کی اور اس کا سارا صلہ ڈاکٹر نارمن کو دیا انہوں نے. یہ ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ تھے اور پھر اسی ریسرچ کا 1970 میں ان کو نوبل پرائز ملا امن کا، کیونکہ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ جب تک آپ بھوک ختم نہیں کریں گے آپ 3rd ورلڈ وار کو نہیں روک سکتے. ہنگر تمام لڑائیوں کی جڑ ہے، یہ ان کا فلسفہ تھا. تو اسی لیے ان کو پھر پیس کا نوبل پرائز دیا گیا. کیمسٹری کا نہیں دیا گیا، سائنس میں نہیں دیا گیا، امن کا نوبل پرائز دیا گیا. کہ واقعی اس کے بعد ہم سب گواہ ہیں کہ ہنگر ختم ہو گئی. انہوں نے کہا تھا پاکستان میں بھی 80s میں آ کے ختم ہو جائے. اگر ہو گیا، جو میرے عمر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ 65-66 میں ہم 1 کلو گندم کے ساتھ ہمیں 1 پاؤ جو ملتا تھا. راشن تھے، گھر کے ہر بندے کا راشن کارڈ، لمبی لمبی لائنوں میں ہم کھڑے ہوتے تھے اور راشن ڈپو ہوتے تھے. سب کو پتہ ہے، یہ بھٹو صاحب کے دور تک رہا ہے. اس کے بعد 80s کے بعد ختم ہوئے آ کے. تو یہ بڑا ان کا ایک نیکی، بہت بڑی نیکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہتھے چڑھ گئے کاروباری لوگوں کے، بزنس مین کے، سرمایہ داروں. انہوں نے اس کے اندر 10,000 تبدیلیاں کی. اس گندم کے اندر چینجز کرتے گئے ویٹ بڑھانے کے لیے. اور ڈاکٹر نارمن کی ویٹ سے یہ ہوا تھا کہ 8 سے 10 گنا پیداوار بڑھ گئی تھی. 250 سے 300 من 1 ایکڑ میں پیداوار ہو رہی تھی. یہ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ تھا جو انہوں نے کیا. ان کو فادر آف ماڈرن ایگریکلچر بھی کہتے ہیں، فادر آف گرین ریولیوشن بھی کہتے ہیں. ان کو بہت بڑے ایوارڈ دیے گئے، بہت کیے. یہ ان کی فوٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 7 ایئر میں پاکستان میں بھی گندم کی کمی پوری ہو جائے گی، اور ہماری 80s میں آ کے ہو گئی تھی. یہ ان کی لیکچر ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے. اچھا، ابھی حالات یہ ہیں کہ 99% تمام گندم جو ہے وہ سیمی ڈارف ہے، ماڈرن ہے، لیٹی ہے. ڈارف کہتے ہیں بونے کو، چھوٹی ہے.
اس کا کیا فائدہ ہے کہ پانی کم لگتا ہے، ہارویسٹنگ چھوٹی مشین یوز ہوتی ہے، پہلے گندم بہت لمبی ہوتی تھی، پیسٹیسائڈ کم استعمال کرنے پڑتے ہیں، ٹھنڈ اور ہیٹ کو برداشت کرتی ہے، پانی کم استعمال کرتی ہے، اور اسی ایک ایکڑ میں جو 25-30 من ہوتی تھی ابھی 200 250 300 من تک، ابھی انہوں نے 350 من بھی لی ہے 2016 میں. اور اس کے لیے اسپیشل فیکٹریاں بنی تھیں، وہ ہماری پرانی جو چکیاں تھیں نا وہ نہیں، اسپیشل ملیں بنی 12 باڈی 18 باڈی 20 باڈی کی. وہ کیا کرتی ہیں، وہ سب کچھ نکال لیتی ہیں گندم میں سے، کچھ بھی نہیں چھوڑتی. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، یہ ڈیوس نے چیک کیا کہ اولڈ ایمر ویٹ، پرانی جو 10 سے پرانی گندم، پھر انہوں نے امریکہ میں کاشت کی، اب آج کل مل رہی ہے، وہ نئے سرے سے کیا، آرگینک طریقے سے کاشت کیا، اس کو دیسی کھاد دی، سب کی، اور اس میں اس نے کوئی 2 کلو لے کے کھانے کے بعد 100 گرام 20 سے 30 شوگر بڑھی ہے گھنٹے بعد. یہ لیکچر 17 آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور اب جو ماڈرن گندم ہے اس کو سپر کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، امیلوپیکٹین اس میں ہے، وہ 75 ہے، اور امائلوز تقریباً 100% شوگر ہی ہو گئی اس میں، اور اس سے 75 سے 90 100 تک بڑھ جاتا ہے گلوکوز بلڈ میں، اگر 1-1.5 گھنٹے بعد کریں آپ تو. یہ اس کا فرق ہے. یہ دیکھیں، یہ ماڈرن گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے ہر فوڈ کا. میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. جیسے فرض کریں آپ چینی کھاتے ہیں تو اس سے 62 ملی گرام شوگر، آسانی سمجھا رہا ہوں، ایسے ہوتا نہیں ہے ویسے آسان. اب یہ گندم وائٹ بریڈ ہے 100، اگر آپ کی فرض کریں پہلے شوگر 100 ہے تو ایک روٹی 100 گرام کھانے کے بعد 200 ہو جائے گی، 100 ملی گرام شوگر بڑھ جائے گی آپ کی. یہ باقی سا دیکھیں، ہول ویٹ کا 71. اس طرح ہر چیز کا یہ پورا لسٹ ہے، میں نے دے دیا ہے، یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ میرا میسج ہے میری تمام بیٹیوں کو، بہنوں کو، کہ اپنے بچوں کو یہ وائٹ بریڈ ناشتہ، یہ ظلم ہے، یہ نہ کریں. آپ تباہ ہو جائیں گے آپ کے بچے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ میں بچوں کا کیا حال ہے. جو کوئی پڑھ سکتا ہے وہ تھوڑا سا جا کے ریویو کر لے، وہاں کیا پرابلم آ رہے ہیں. آپ یہ ناشتہ نہ دیں ان کو، بس یہ ایک ہی ریکویسٹ میری مان لیں. یہ میرا لیکچر 4 تھا. اس میں ہول ویٹ میں پہلے 70 گرام گلوکوز تھی 100 گرام میں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 90 سے 100 گرام ہو گئی ہے. انہوں نے جو کچھ تھا وہ بھی نکال دیا ہے. کیا اس میں پرابلم ہے؟ یہ ولیم ڈیوس کے سرچ ہے کہ سب سے پرانی گندم ہے، اس میں 14 کروموسوم تھے، اس میں 28 ہوئے، اور ابھی جو ہے یہ 43 کروموسوم ہے. اتنا زیادہ اس کو انہوں نے ہائبرڈ کر دیا، چینج کر دیا. یہ آٹو امیون ڈیزیز ہیں، یہ کوئی 75-72 کی ڈیزیز ہیں. یہ اس کی اپنی ریسرچ کے مطابق، اور کافی ڈاکٹروں نے اس کو سپورٹ کیا. یہ جو ہوتی ہے ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف گندم کھانے سے، اس سے آپ اندازہ لگائیں. کیا ہے ماڈرن میں آپ کو وہ گندم کھلائیں گے تو کہیں گے آپ ہول ویٹ کھاؤ، فروٹ کھاؤ، 7 گولیاں 5-6 دوائیاں دیتے رہیں گے، انسولین شروع دوائیں. یہ المیہ ہے، اس سے بچیں. آسان حل ہے، اگر آپ ایک چیز چھوڑ دیں یہ سب دوائیوں سے بچ سکتے ہیں. یہ آسان سی بات ہے. کیا کھائیں اس کی جگہ؟ یہ ولیم ڈیوس بار بار بتا رہا ہے. ویجیٹیبل لیں، فروٹ لیں، نٹس لیں، گوشت لیں، انڈے لیں، اولیو آئل لیں، کوکونٹ آئل لیں، والنٹ لیں، فلیکس سیڈ لے لیں، چیز لیں، ڈیری لیں. دیکھو اتنی چیزیں ہیں ایک گندم کے بدلے. وہ کہہ رہا ہے یہ سب آپ کھا سکتے ہیں، اور بیسٹ نیوٹریشن فوڈ یہی رہا ہے پوری زندگی، پوری دنیا میں. ہائی بیسٹ ڈائٹ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. کوئی بہت زیادہ تنگ کرے تو وہ کہتا ہے پھر المنڈ فلور، اس کی بک بھی ہے، ریسیپیاں اس میں کوئی 1200. اس کی آپ بیکری بنائیں، بسکٹ بنائیں، بریڈ بنائیں، مٹھائی بنائیں، کیک بنائیں اسی المنڈ فلور کے. اس میں کاربوہائیڈریٹ 2 سے 3 ہوتا ہے. وہ اس میں آپ نے بتایا 90 گرام ہے، اس میں 2 سے 3 گرام ہوگا ایک روٹی میں. اس لیے یہ اس کا رزلٹ ہے، اس کی اسٹڈی ہے کہ کم سے کم 36 کلو اور 12 انچ لوگوں نے کم کیا ہے. یہ بڑی مشہور بک ہے، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے اس میں. یہ ڈاکٹر نارمن جو تھا، جنہوں نے سرچ کی تھی، وہ کہتا تھا 2025 تک 10 ارب انسانوں کے لیے یہ گندم کافی ہوگی. اور یہ بات اس کی صحیح ہے. 7.5 ارب تو آبادی ہو چکی ہے، تو اب قحط نہیں ملے گا آپ کو. وہ مناپلی ہے، وہ ذخیرہ اندوزی ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے صحیح فوڈ ہر بندے کے لیے. یہ اصل مسئلہ ہے. دوسرا، جو 50 سال پہلے ہم گندم کھاتے تھے، ابھی یہ گندم وہی ہے؟ نہیں. اس کا جواب سارے یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ وہ گندم نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ گندم نہیں ہے جو ہمارے باپ دادا کھاتے تھے. دوسرا، جو ماڈرن فلور ملے ہیں وہ اس گندم کے اندر سے کچھ بھی نہیں چھوڑتی. یہ دیکھیں، بران نکال لیں گی، جرم آئل نکال لیں گی، وٹامن نکال لیں گی، پروٹین نکال لیں گی، فیٹ نکال لیں گی. جب یہ سب نکال لیں گے آپ تو کیا رہ گیا؟ شوگر، گلوکوز، سٹارچ رہ گیا. اس لیے یہ ٹاکسک ہے، اور یہ چینج ہونا بھی نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے جان چھڑا لیا.
دوسرا گلوٹین ہے. اچھا گلوٹین اگر آپ نکال بھی دیں گے, گلوٹین فری کر دیں گے, تو یہ باقی جو گلائڈین اور امینوپیکٹین اے میں نے بتایا یہ ٹاکسن ہے بہت زیادہ, یہ ایڈکشن کاز کرتا ہے. جیسے اوپیٹ لائٹ کہتے ہیں, ہیروئن افیم کی طرح نشہ ہے. اسی لیے جب آپ کیٹو شروع کرتے ہیں اکثر آپ کی کمپلین آتی ہے کیٹو فلو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ وڈراول سمٹم ہے. جیسے آپ ہیروئن چھوڑیں, سگریٹ چھوڑیں یا یہ افیم چھوڑتے ہیں لوگ, تو ان کو پتہ ہے پانی آئے گا آنکھوں میں, تھکاوٹ ہوگی, الٹیاں آئیں گی, تھوڑا خارش ہو جائے گی, کبھی ریش ہو جاتے ہیں, پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. یہ 10 دن 12 دن بعد 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. جو ہی آپ یہ اسی لیے کہتے ہیں ایڈکشن کرتی ہے گلوٹین, یہ گندم. اس سے بچیں, اپنے بچوں کو خاص کر بچائیں. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی نسل تباہ ہو گئی ہے امریکن کی. یہ بچوں کو بچا لیں. چلو آپ نہیں مانتے, آپ کھاتے رہیں, لیکن بچوں کو خدا کے لیے نہ دیں, ان کو بچائیں. یہی ٹائم میگزین نے 12 سال پہلے کہا تھا کہ سائلنٹ کلر انفلیمیشن ہے, اور سب سے موسٹ کامن کاز انفلیمیشن سوزش کا ہے گندم, یاد رکھنا, اور چینی, 2 چیزیں. اچھا, یہ سب کے بعد امریکہ میں 8-10 سال پہلے انہوں نے انکورم گندم ہے جو 10,000 سال پرانی ہے. یہ قبل مسیح میں جا کے انہوں نے بیج وہاں ڈھونڈے ہیں, کہاں سے, عراق سے, وہاں لے کے آئے ہیں اور امریکہ میں کلٹیویٹ کر رہے ہیں. ان کی نیوٹریشن ویلیو دیکھیں آپ, 18.2 گرام پروٹین ہے اس گندم میں. وٹامن دیکھیں, منرل دیکھیں, زنک دیکھیں, لیوٹین دیکھیں, کیروٹین دیکھیں. اب کوئی چیز, یہ تھی اصل گندم جو کبھی ایبٹ کر دی. اس لیے یہ ابھی یہ بہت مہنگی ہے امریکہ میں, یہ آ رہی ہے, اویلیبل ہے. یہ گلائسیمک انڈیکس ہے ہر فوڈ کا کہ کتنی شوگر بڑھائے گا. یہ اب ابھی ایک نئی چیز آئی ہے PF, انشاءاللہ میں اس پہ لیکچر کروں گا کہ گلائسیمک انڈیکس سے زیادہ اچھا وہ چیز ہے. اچھا, وہ میں نے یہ فوٹو میں نے آپ کو بتائی تھی شروع میں. یہ دیکھیں, یہ بندہ 6 فٹ 1 انچ کا ہے نارمن, اور یہ گندم 6 فٹ تک تھی. یہ وہ گندم ہے 40s کی 50s کی. اس کو اس نے ہائبرڈ کیا. 50s میں یہ رہ گئی 5 فٹ, اور یہ آج کی ہے, یہ 2018 کی فوٹو ہے. یہ 2 ڈارفن بونا. اس لیے آپ اندازہ کریں یہ اس کا طاقت نہیں, جیسے ہماری بوائلر مرغی ہے, وہ پاؤں پہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی, تو آپ کو کیا طاقت دے گی؟ یہ گندم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, اوپر ٹوٹ جائے, اس لیے اس کو چھوٹا کرنا پڑا. یہ جب جینیٹکلی ماڈیفائی کرتے ہیں نا, تو یہ پرابلم ہے ہائبرڈ کے, یہ آ جاتے ہیں, یہ پتہ نہیں ہوتا, نیت نیک ہوتی ہے ان کی, لیکن وہ نیچر نے جو ریشو بنائی ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہو, 10 15 20 سال بعد رزلٹ آتا ہے. اور یہ رزلٹ ابھی آ گیا ہے, اور ایسا آیا کہ پوری دنیا میں ڈاکومنٹ ہو گیا ہے. ہاں, کچھ لوگ میرے ابھی بھی بحث کرتے ہیں, نہیں مانتے, تو وہ آئے, اگر انہوں نے کھانا ہے تو یہ دیکھیں, یہ بابا جی یہ اس آٹے کو پرانی گندم ڈھونڈے جا کے. میرا میسج وہی ہے, نو ریفائن شوگر, نو ریفائن ویٹ. میدے کو ریفائن ویٹ کہتے ہیں. اور پروسیس فوڈ, جو چیز فیکٹری سے بن کے آئے اس کو جھوٹ لکھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اس میں چیزیں ڈالی ہوتی ہیں, ہڈن چیزیں. اور ویجیٹیبل آئل, یہ ٹاکسک ہے, یہ 4 پوائزن ہیں, اس سے بچ کے رہیں. اپنے بچوں کو بچائیں, خاص کر آپ بھی بچیں اور بچوں کو بھی بچائیں. یہ میرا میسج ہے, اس کو بار بار سنیں. اور انشاءاللہ ابھی میں ریوائزن پہ آ گیا ہوں, ریویژن ہو رہی ہے. اگلا پھر فیٹ, پروٹین, اس پہ ایک چیز پہ. یہ گندم پہ آج میری بحث ختم ہو گئی ہے آپ سے. اچھا جی, خدا حافظ.